السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آواز شعور۔ یہ بات کڑوی نہیں، یہ بات خطرناک ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آلات خراب کیوں ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب حادثہ ہے یا کسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ ملک بھوکا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، یہ ملک بھوکا اس لیے ہے کہ وسائل عوام تک پہنچتے ہی نہیں۔ یہ وہ نظام ہے جہاں عوام کے نام پر اقتدار لیا جاتا ہے، عوام کے نام پر پالیسیاں بنتی ہیں، اور جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو عوام کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ عوام کی بھوک اعداد و شمار بن جاتی ہے، عوام کا در تقریروں کا موضوع بن جاتا ہے، اور جب انہی عوام کو کمتر نہ سمجھ اور پھر انہی عوام کو کمتر نہ سمجھ اور بوجھ ثابت کیا جاتا ہے، یہ بدتمیزی نہیں، یہ ایک مکمل سوچ ہے۔ وہ سوچ جس پر طاقتور خود کو خادم نہیں مالک سمجھنے لگتا ہے۔ اور جب ریاست میں مالک پیدا ہو جائیں تو عوام کے لیے انصاف نہیں بچتا، صرف صبر بچتا ہے۔ اس ملک میں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی جا رہی ہے اور اکثریت زندگی کی بنیادی ضروریات سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فرق محنت کا نہیں، یہ فرق نظامی ترجیحات کا ہے۔ عوام یہاں طاقتور کے لیے قانون نرم ہے، راستے ہموار ہیں اور تحفظ یقینی ہے، جبکہ کمزور کے لیے قانون سخت، عمل سست اور انصاف مشروط۔ محنت کرنے والا ہر دن دباؤ میں ہے اور طاقت رکھنے والا ہر دن مزید محفوظ۔ یہ ترقی نہیں، یہ عدم مساوات کا تسلسل ہے۔ جب دولت وقار کی جگہ لے لے تو معاشرہ انسانوں میں نہیں طبقوں میں بٹ جاتا ہے، اور طبقوں میں بٹا ہوا معاشرہ کبھی مستحکم نہیں رہتا۔ ہم جنہیں انصاف کا نگہباں سمجھتے ہیں ان پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور سوال اٹھانا خود ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہاں فیصلے اعتماد بحال نہیں کرتے بلکہ شکوک کو بڑھاتے ہیں۔ جو شخص سیدھا رہنے کی کوشش کرے، اصول کی بات کرے، اس کے لیے راستے آسان نہیں چھوڑے جاتے۔ یہ صرف عدالتی مسئلہ نہیں، یہ ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کا مسئلہ ہے، اور جب انصاف کمزور پڑ جائے تو ظلم آہستہ آہستہ معمول بنتا جاتا ہے۔ ریاست کی اصل طاقت ہتھیار نہیں، انصاف ہوتا ہے، اور جب انصاف کمزور ہو جائے تو ریاست بھی اندر سے کمزور ہو جاتی ہے۔ آج کا نوجوان نالائق نہیں، وہ متاثرہ فریق ہے۔ اس نے تعلیم لی، اس نے خواب دیکھے، اس نے یقین کیا کہ محنت کا صلہ ملے گا، لیکن اس کے سامنے دروازے بند ہیں، قطاریں لمبی ہیں اور مواقع محدود۔ جب سفارش عام ہو اور میرٹ نایاب تو الزام نوجوان پر نہیں نظام پر جاتا ہے۔ یہ نوجوان اگر بول رہا ہے تو باغی نہیں اور اپنے حق کی بات کر رہا ہے۔ اگر یہ خاموش ہو جائے تو خطرہ ہے، کیونکہ خاموش نوجوان یا ملک چھوڑ دیتا ہے یا خود کو چھوڑ دیتا ہے، اور دونوں صورتوں میں نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے جہاں والدین اپنی ذمہ داریوں اور مجبوریوں کے درمیان پس کر رہ گئے ہیں۔ فیصلے خواہش سے نہیں مجبوری سے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی کمزوری نہیں، یہ معاشی جبر ہے۔ جب ریاست وقت پر سہارا نہ دے تو گھر کے اندر سخت فیصلے جنم لیتے ہیں، اور جب ایک باپ اپنے بچوں کے مستقبل سے خوفزدہ ہو جائے تو وہ باپ کمزور نہیں، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ پاکستان ایک بار تاریخ میں سیاسی غلطیوں کی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے۔ وہ نقصان نقشے پر نظر آیا لیکن اصل زخم اعتماد پر لگا تھا۔ آج خطرہ دوبارہ سرحدوں کو نہیں، سماجی ہم آہنگی کو ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، پہلے زمین ٹوٹی تھی، اب دل اور ذہن ٹوٹ رہے ہیں، اور جب قوم اندر سے ٹوٹنے لگے تو اس سے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر
سب کچھ دیکھ کر ہم خاموش رہیں تو یہ خاموشی غلط فیصلوں کو طاقت دیتی ہے۔ ظلم ہمیشہ شور سے نہیں پھیلتا، اکثر خاموش رضامندی سے پھیلتا ہے۔ سوال بغاوت نہیں، لیکن سوال نہ کرنا غلطی کو معمول بنا دیتا ہے۔ ریاست اور عوام کے لیے خاموشی کی قیمت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے۔ کل بچہ پوچھے گا یہ سب کیوں ہوا، اس وقت سچ کے سوا کوئی جواب کافی نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ حالات تھے آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ غلط فیصلے بھی ہوئے اور خاموشی بھی اختیار کی گئی، اور شاید اسی سچ کو مان لینا اصلاح کی پہلی شرط ہے۔ یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ اگر آپ نے یہ سب اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے تو اس ویڈیو کو محفوظ کریں، اپنی رائے لکھیں، بات آگے بڑھائیں اور خاموشی کا حصہ نہ بنیں۔